اہل سنت کے ایک عظیم بزرگ مایہ ناز عالم دین، مفتی وقت، محدث وقت، سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے والے عاشق رسول حضرت امام احمد رضا خان بن مفتی علامہ نقی علی خان صاحب بن حضرت علامہ مفتی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، انشاءاللہ العزیز آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اس وقت ہم سب کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا، بونیر علاقے اور دیگر علاقہ جات کے اندر شدید ترین بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور 400 کے قریب لوگ بہہ گئے۔ ایک پرانے بزرگ حضرت پیر بابا جو کہ افغانستان سے وہاں تشریف لائے تھے اور عرصے تک دین کی تبلیغ اور کام کرتے رہے، لوگوں کو فیض روحانی، فیض ظاہری پہنچاتے رہے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بڑی ہی روحانی درگاہ آپ کی ہے۔ اس وقت جب شدید ترین طوفان آیا، قریب قریب کے مکانات، علاقے بہہ گئے، حتیٰ کہ مزار شریف کے دائیں بائیں جو دکانیں تھیں وہ بھی بہہ گئیں، جو مسجد شریف تھی وہ بھی تقریباً شہید ہوئی ہے، لیکن اللہ کے اس نیک بندے ولی اللہ کے مزار میں پانی نہیں آیا۔ بہنا، ٹوٹنا، شہید ہونا یہ آگے کی بات۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو آخرت کے غم اور دنیا کی فکر دونوں سے ہی محفوظ رکھا ہوا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یقیناً آپ سے قبل، آپ کے بعد بہت مالدار اور بہت حسن و جمال والے لوگ، علم والے ہوں گے، لیکن جو شخص اپنے علم کو، اپنے کمال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ سے محبت کرے، تو اللہ بھی ایسوں کی حفاظت فرماتا۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں کے اندر کشمیر میں اور دیگر علاقہ جات کے اندر بھی زلزلے کی کیفیت آئی، لیکن وہاں بھی ایک بزرگ کا مزار تھا، وہ بالکل محفوظ رہا۔ مسجد میں درار پڑ گیا لیکن آپ کے مزار کی ایک اینٹ بھی نہ ہلی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ اور انہی حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، جو وہاں قریب کے اہل سنت سے ہٹ کر دیگر مسالک کے لوگ ہیں، زبان درازی کرتے تھے، آج اللہ نے انہیں بھی دکھا دیا کہ اللہ کے یہاں اس نیک بندے کا کیا مقام ہے۔ افغانستان بہت عرصہ دراز قبل اللہ کے نیک بندوں کا مرکز رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بالکل صحابہ کرام کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ کابل کا لفظ باقاعدہ حدیث مبارک میں موجود ہے، صحابہ کرام کے دستے وہاں پہنچے ہیں، اور اس زمانے کے اندر یہ علاقہ بت پرستی کا مرکز تھا۔
تو سومناتھ کا مندر جو سنتے ہیں وہ کہاں تھا؟ اسی طرح دیگر بڑے بڑے مندر آج بھی افغانستان کے اندر آثار قدیمہ کے طور پہ موجود ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کی برکت سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس علاقے کو علمی، ایمانی، روحانی اعتبار سے مرکز بنایا۔ چنانچہ آپ نام سنتے ہیں محمود غزنوی فاتح، وہ کہاں کے تھے؟ افغانستان کے۔ ابھی پچھلی چاند کی 1918-19-20 کو ہمارے پاکستان میں ایک مشہور و معروف اور بہت ہی نیک اللہ کے ولی اللہ کا عرس منایا گیا، جن کا نام حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویر سے تشریف لائے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بھی غزنی میں پیدا ہوئے، غزنی افغانستان میں۔ ہندوستان میں بڑا نام ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کہاں سے تشریف لائے؟ افغانستان سے۔ اسی طرح اس علاقے کو اللہ نے بڑا علم سے، روحانیت سے مالا مال فرمایا۔ یہاں سے جو لوگ نکلے انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے بڑے کام کیے۔ انہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد علامہ رضا علی خان صاحب، جو افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے، پھر ان کے وقت میں انہوں نے عالمانہ، ماہرانہ، درسی، تدریسی، تحقیقی کام کیا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ انگریزوں کے زمانے میں جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر افراتفری مچی ہوئی تھی، اور 1857 جس کو مسلمان کہتے ہیں جنگ آزادی اور انگریز کہتے ہیں جنگ بغاوت، تحریک بغاوت، اس دوران اگر 1858 کی جنگ کے حالات پڑے جائیں اس زمانے کے، تو دہلی اور دیگر علاقہ جات کے اندر کوئی گلی محلہ ایسا نہ تھا کہ جہاں حفاظ کو، عالموں کو، مفتیان کو، خطیبوں کو پھانسی نہ دی گئی۔ ان میں اہل سنت کے بڑے عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، ان کے خلاف، کہ انہوں نے شاعر اسلام کو مٹا دیا، انہوں نے دین کے علم کو سرنگو کر دیا، دینی احکام کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس میں سے ایک صورت یہ تھی کہ جب یہ انگریز ہندوستان بر صغیر میں آئے ہیں تو انہوں نے کیا کام کیا؟ اپنے قوانین کو نافذ کر دیا، جس کو ہم برطانیہ ایکٹ کہہ سکتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی ایکٹ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل بر صغیر پاک و ہند میں جو 1000 سال حکومت رہی، کمزوری کے باوجود عدالتی نظام میں، قاضی کے نظام میں اسلامی قوانین ہی نافذ تھے، چاہے وراثت کے ہوں، چاہے تجارت کے ہوں، چاہے دیگر ہوں۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے 200 سال حکومت کر کے نظام عدالت کو برباد کر دیا، سود کو رائج کیا، اور اس طرح بہت سارے مسائل۔ تو اس زمانے میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں
علمی کام کر رہے ہیں، تفسیر پہ کام کر رہے ہیں. تفسیر علم نشرح بڑی مشہور و معروف ان کی تفسیر ہے. اسی طرح اصول الرشاد اس وقت درس نظامی عالم کورس میں سید اعلیٰ حضرت کے والد محترم کی کتاب اصول الرشاد داخل کر دی گئی ہے. اس وقت لکھی جا رہی ہے. جنہوں نے عقائد پر، نظریات پہ گفتگو کی. یہ وہ حالات تھے کہ جس کے اندر جنگی کیفیات ہے. 1857 اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ 1858 میں پیدا ہوئے، 1 سال کے بعد. ایسے موقع پر جب کہ علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جب کہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بعضوں کو عمر قید کی سزائیں دے دی گئیں. علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت دے دی گئی. ان کا مشہور و معروف وہ نعتیہ کلام کہ کچھ نہیں بلکہ دین حسن رہ جائے گا، دین حسن رہ جائے گا. یہ سارا چمن ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دین برقرار رہے گا. ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارے بعد بھی اللہ کا دین برقرار رہے گا. اس موقع پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1858 میں پیدا ہوتے ہیں. 10 شوال تھی اور 1272 آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے لے کے 12 سال کی عمر تک جو بچپنا ہے اس کو کچھ واقعات درج ہیں. مثلاً 4 سال میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا. 6 سال کی عمر میں عالمانہ گھر میں رہنے کی وجہ سے میلاد شریف میں جانا آنا، درس، حتیٰ کہ ایک 6 سال کی عمر پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل میں ایک بیان فرمایا، تقریر کی. اور 12 سال کی عمر کے اندر آپ درس نظامی عالم کورس مکمل کر دیتے ہیں. اور 14 سال کی عمر میں تو آپ نے پہلا فتویٰ بھی جاری فرما دیا. اب ایک واقعہ جیسے امام صاحب نے مغرب میں بیان کیا کہ بچپن سے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی اور خوشنودی پیش نظر ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علوم دینیہ سے فارغ ہوئے تو کچھ دنیاوی علوم کی طرف آپ نے رغبت کرنا شروع کی. تو آپ کا گھرانہ جہاں عالمانہ ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو مرکز ہے وہ افغانستان ہے اور وہاں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے قدم لگے ہوئے ہیں. تو نسلوں میں وہ محبت چلی آ رہی ہے. جب ان کا رجحان دوسری طرف دیکھا تو والد محترم علامہ نقی علی خان صاحب علیہ رحمہ نے صاحبزادے امام احمد رضا کو فرمایا کہ تم دین ہی پڑھو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کامل کرو، اللہ تمہیں خود ہی دیگر علوم عطا فرما دے گا. یہی وجہ ہے آپ نے جو مروج درسی علوم تھے جس میں تفسیر ہے، علم حدیث ہے، لغات ہیں، نحو، صرف، جو کہ علوم دینیہ ہیں وہ پڑھے. لیکن آپ کے پاس 50 علوم تھے. آپ نے میتھمیٹک پر کتاب لکھی، آپ نے علم فلکیات پر کتاب لکھی، آپ نے میڈیکل سائنس کے اوپر کام کیا، آپ نے ارضیات پر یعنی زمین کی حیثیت اور اس کی خصوصیات پر کام کیا. حتیٰ کہ جو ہمارے جدید زمانے کے لوگ ہیں جیسے قریب زمانے کے حکیم سعید پاکستان کے مشہور و معروف حکیم تھے، انہوں نے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ رسائل پڑھے ہیں جو میڈیکل یعنی کہ طب کے موضوع پر
آپ نے کچھ چیزوں کے خواص، ان کے اثرات اور طبیعتوں پر اس کے اثر کے اعتبار سے گفتگو کی، تو حکیم سعید کہنے لگے کہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ ایک ماہر طبیب اور حکیم جانتا ہو. اور علم میتھمیٹک کے اوپر جائیں تو مشہور علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ضیاء الدین، جن کے نام پہ ہمارے ہاں ضیاء الدین یونیورسٹی ہے، ضیاء الدین ہاسپٹلز ہیں، یہ اس زمانے میں وہاں کے تھے. تو وہ میتھمیٹک کے بہت بڑے پروفیسر تھے، اور ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے جو حل نہیں ہو رہا، اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کیا نہیں ہوا، تو اس کے لیے وہ انگلینڈ جانا چاہتے. وہیں پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفت حضرت سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شیخ سے مل لیں. اب ان کے ذہن میں کہ بھئی ایک مولانا، ایک عالم، ایک مفتی میتھمیٹک کے مسئلے میں کہاں سے ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن پھر بھی چلو بزرگ ہیں، مل لیتے ہیں. انہوں نے مسئلہ بتایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا حل بتا دیا. جب حل بتایا تو وہ حیران ہو گئے کہ میں اس کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، اور بریلی کے اندر ایک عالم دین میتھمیٹک کے اوپر بھی مہارت رکھتا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر مشہور ہے، سید اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ بھی میرے پاس ہے، اس کی 32 جلدیں ہیں، ہر جلد تقریباً 900 صفحات پر مشتمل ہے، 1000 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس طرح یہ 30,000 صفحات کے اندر کتنے مسائل اور کتنی کتابوں کے حوالے. ذہین فتین اتنے تھے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف سے کسی اور علاقے میں اپنے ایک دوست عالم دین سے ملنے گئے. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے ان کے شیلف میں الماری میں ایک کتاب دیکھی جو اب تک آپ کے مطالعے میں نہیں آئی تھی. آپ نے کہا بھئی یہ کتاب اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو پڑھ کر واپسی دے دوں گا. انہوں نے کچھ پس و پیش کیا کہ یار یہ نادر نسخہ ہے، اگر یہ لے جائیں گے تو واپسی لینا مشکل ہوگا. تو کچھ انہوں نے اس طرح بات کی تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں لے کے تو نہیں جاتا، لیکن کل تک میں ہوں تو یہیں پر مطالعے کے لیے مجھے دے دیں. کہاں ٹھیک ہے، آپ مطالعہ فرمائیں. اب وہ کتاب انہیں دے دی. اب اس زمانے کے اندر جب کہ لالٹین ہوا کرتی تھی یا چراغ ہو رہا ہے، بجلی کا اتنا نظام نہیں ہے، آپ نے وہ کتاب اسی میں پڑھی جو 3-4 جلدیں تھیں غالباً. آپ نے پوری رات بیٹھ کر مطالعہ فرمایا، اور صبح وہی علامہ دل میں خیال کر کے آئے کہ یار انہوں نے مانگی اور میں نے پس و پیش کیا، تو صبح ارادہ کیا کہ میں ان کو دے دوں گا کہ آپ لے جائیں. جب صبح پہنچے اور تذکرہ کتاب کا ہوا کہ آپ وہ کتاب لے جائیے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے پوری رات بھر بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھ لی ہیں، الحمدللہ 1 سال تک اس کتاب کی عبارت میرے ذہن میں رہے گی، اور پوری زندگی تو مضمون رہے گا. بڑے ہی اس زمانے میں ہم جیسے کمزور دماغ کے لوگ ہو گئے ہیں، تو آج کل AI کا زمانہ ہے یا ریسرچ ٹول کا زمانہ ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم نے فوراً سرچ کیا، وہ چیز سامنے آ گئی. لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو لوگ اپنی ذہانت فطانت پر ہی بھروسہ کرتے تھے. تو کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک بڑے نامور خلیفہ ہیں جو اشرفی سلسلے کے کچوچھا انڈیا، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان سے ہیں، سادات کرام سے ہیں. سید محمد محدث کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ کچوچھا سے حضرت کے پاس افتاء کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے تشریف لائے تھے. پڑھے لکھے تھے، عالم تھے،
لیکن چاہتے تھے کہ میں فتویٰ نفیسی، فتویٰ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے، حضرت سے سیکھوں۔ اب آپ کے پاس تو کثیر تعداد میں فتاوی جات آتے تھے، ایک ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہو جاتے تھے، آپ لکھواتے تھے۔ تو محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال ایسا آیا کہ جو ہم ڈھونڈ کے تھک گئے، ہمیں دستیاب نہیں ہوا، تو ہم سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس پہنچے کہ حضور پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں، اب تو یہ جزیات تک نہیں مل رہے۔ فرمایا کیا ہے سوال؟ جب سنا کہنے لگے یہ تو بہت پرانا ہے، وہ کتاب میری فلاں کونے میں رکھی ہے، اس کا فلاں صفحہ ہے، اس کی فلاں لائن میں علامہ بدائع ثنائی کے علامہ کسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ محدث کچوچوی گئے، کتاب کھولی، واقعی جو بات حضرت نے فرمائی تھی وہ کتاب میں درج تھی۔ یہ ذہانت تھی آپ کی، یہ علم تھا، اور حضور کی محبت وہ تو دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آج 100 سال گزر گئے، ان کا وصال 1921 میں ہوا ہے، آج 2025 چل رہا، تقریباً 106 سال ہو گئے، لیکن دنیا بھر میں مشہور و معروف آپ کا پڑھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج بھی تر و تازہ، آج بھی تر و تازہ پڑھتے ہیں تو ہر بندے کے زبان پر وہ جاری ہو جاتا ہے، وہ افریقہ ہو، وہ عرب ہو، وہ یورپ ہو، وہ پاکستان، ایشیائی ممالک ہوں، ہر جگہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام لوگوں کی زبان پر جاری ہے۔ آپ کے سادہ کلام لیکن پر مغز، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہر بندے کو یاد ہے، پر مغز، دلائل سے پر۔ اور ایک مرتبہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعت شریف لکھی اور چاہتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا، کافی دیر بیٹھے رہے، عرض کرتے رہے، نہیں ہوا، پھر کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے۔ آخر میں فرمایا تجھ سے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب بہت سارے شاعر اس کو کتے کر دیتے ہیں، شیدا کر دیتے ہیں، یقیناً اعلیٰ حضرت کی محبت میں ایسا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ اس درجے لے گئے کہ جس کو لوگ ہنکا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں کہ رضا کوئی تجھ سے کیا پوچھے، تیری کیا اوقات ہے، بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو اتنا جھکایا۔ اب جب اتنی عاجزی کر لی، اللہ اکبر، تو دربار مصطفیٰ سے رحم و کرم اپنے عروج پر ہوا، بھیک اپنے عروج پر ہوئی، حضور نے، سرکار نے اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرما دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کی پوری زندگی کا ایک اہم عنوان ہے کہ آپ نے خود بھی عشق مصطفیٰ میں زندگی گزاری، اور اپنے ماننے والوں میں بھی حضور سے محبت کو کوٹ کوٹ کے بھرا، کوٹ کوٹ کے بھرا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بد مذہب ایک چھت کے نیچے ہے تو ایک محبت کرنے والا اس چھت کے نیچے نہ ہو، آپ اس سے اتنا دور رہو، اس سے اتنا کوسوں دور رہو۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اصل تو مرکز ایمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس محبت میں کبھی دنیا داری کو دخل نہیں کرنے دیا۔ آپ بڑے پائے کے نعت خواں شاعر کہ آپ کی نعتیہ جو شاعری ہے، جو کلام ہے، وہ بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ یہ شعر، واہ
کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. شاعر مشرق علامہ اقبال بڑے شاعر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ شعر آپ کا پڑھا ہے تو کہنے لگے کہ یہ کوئی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، کیونکہ واہ ہمیشہ شعر کے آخر میں آتا ہے. لیکن یہ کیسا شاعر کمال کا ہے کہ اس نے شعر کا آغاز ہی واہ سے کیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایک نعت شریف لکھی تو یہ وہ زمانہ تھا ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں، اور ان سے قبل جیسے مرزا غالب کا بڑا نام ہے تو مختلف ریاستیں ہوتی تھیں، جیسے ریاست دکن، ریاست حیدرآباد. ان کے کچھ پرانے لوگ تھے جو ریاست کے امیر چلتے تھے. تو جب شاعرانہ کوئی محفل ہوتی تھی، مشاعرہ، تو یہ کسی بھی ریاست کے سربراہ کے شان میں اشعار کہتے تھے، تو پھر وہ ریاست کا امیر انہیں پیسے دیتا تھا. ایک مرتبہ آپ کے پاس نان پارا علاقے کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے سربراہ کے لیے کچھ اشعار کہہ دیں تو ہم آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب چھپوا دیں گے. آپ نے 1000 تقریباً کتابیں لکھی ہیں جو تحقیقات پر مبنی ہے. وہ نہیں ہے کاپی پیسٹ نہیں ہے آج کے زمانے والا، باقاعدہ تحریر ہے جو بطور ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے. اب آپ کوئی عام آدمی نہیں تھے. اس وقت پوری دنیا میں 40 سے زائد لوگ PhD کے مقالے اور تھیسس آپ کے اور آپ کے تحقیقی کام پہ کر چکے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے اندر کئی M.Phil مقالے آپ کی تحقیقات پہ لکھے جا رہے ہیں. ایک پورا ادارہ قائم ہوا ہے جو کراچی میں کام کرتا ہے، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، جس کے اس وقت کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں پروفیسر مجید اللہ قادری، وہ اس کے ہیڈ ہیں. علامہ سید زاہد سراج قادری وہ اس کے سیکٹری ہیں. اور ان کی طرف سے ابھی اشتہار بھی آیا ہے کہ گلستان جوہر میں کوئی 43واں پروگرام امام احمد رضا کانفرنس بھی عنقریب اس اتوار کو غالباً ہوگی. اس سے پہلے اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے پروفیسر مسعود احمد نقشبندی، ماہر رضویات، وہ اس کے ہیڈ تھے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں. جب وہ تحقیقات لکھیں اور کتابیں چھپی نہیں، اس بندے نے کہا کہ آپ ہمارے اس کے لیے شعر کہہ دیں، ہم آپ کی ساری کتابیں چھپوا دیں گے. تو آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، مالدار لوگوں کی میں مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں میری بلا، میں تو نہیں کر سکتا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں. نان پارا علاقے کا نام تھا. فارسی میں پارے نا، پارا ٹکڑے کو، نان کا مطلب روٹی. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ جو کچھ پیسے دے دے تو میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دوں. میں تو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کے در کا گدا ہوں، فقیر ہوں، مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں تو سرکار کے در سے مانگتا. جو کچھ ملا ہے سرکار کے در سے ملا. اور جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں شعر کہے ہیں، نعت کہے ہیں، اللہ 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 کی سرتاب قدم شان ہیں یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو کہتا ہے ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم، اور ایک موقع پہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دو تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھے ہوئے پاؤ. عادت اور اطوار، صرف گفتار نہیں، عادت و اطوار و کردار حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کا تھا.
امامہ باندھنا ہے تو حضور کے طریقے پر امامہ باندھنا ہے، شملہ کیسے رکھنا ہے حضور کیسے رکھتے تھے، لباس کیسا پہننا ہے حضور کیسا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد میں آنا ہے تو عادت بن گئی تھی سیدھا قدم، بارش کا ہی موسم تھا، لوگ تیز تیز مسجد آ رہے، امام احمد رضا بھی آ رہے، لوگوں نے کہا دیکھیں ذرا اس تیزی میں قدم مسجد میں پہلا کون سا پڑتا ہے، اس تیزی میں کہ جب بہت سارے کوئی الٹا کوئی سیدھا رکھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا جب قدم رکھتا ہے تو پہلا سیدھا قدم ہی مسجد میں رکھا جاتا ہے۔ سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ کے اور ٹانگیں سمیٹ لیتے ہیں، بظاہر سو رہے ہیں لیکن اس شیف کو اگر دیکھا جائے تو نام محمد کا عکس بنتا۔ سبحان، حضور کی محبت میں سیدھی کروٹ، ہاتھ کو یوں لگایا ہوا ہے، میم ہے میم دال، سبحان اللہ۔ کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نمازوں کے پابند، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، وقت نماز ہے، ٹرین چل جائے گی، اتر گئے نیچے نماز پڑھی، کہا حضور چل جائے گی کوئی بات نہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، خدا کا کرنا ہے، سیٹی بج رہی ہے لیکن ریل اسٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ نے سلام پھیرا، ادھر سے ریل اسٹارٹ ہوئی، آپ فوراً بیٹھے اور یہ نماز مکمل بھی ہو گئی اور سفر بھی مکمل ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقویٰ میں، عشق میں، فتویٰ نویسی میں، عالمانہ زندگی میں، عاشقانہ زندگی میں اور سیاست کے اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا والد اس وقت انگریزوں کے خلاف تھے، اور پھر جب آپ اپنے عروج پر آئے ہیں تو آپ نے دو قومی نظریے کو خوب بڑھایا کہ ہندو اور انگریز الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک کو بھی اس حوالے سے کچھ عرض کیا تھا۔ پھر اس پاکستان کے بننے میں علماء اہل سنت کا سب سے بڑا کردار ہے کہ ایسا علاقہ ہو کہ جہاں ہم دین پہ طریقے سے آزادی سے عمل کر سکیں۔ الحمدللہ آج ہماری مساجد آباد ہیں، ہم ان کی طرح جیسے کہ انڈیا میں کئی مقامات پر سختیاں ہیں، مشکلات رہتی ہیں، ہاں یہاں بھی کچھ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہمارے سیاستدان مساجد و مدارس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے نظریے سے دور ہٹنا ہوگا۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی خدمات پر عرب و عجم سے خراج تحسین پیش کیا گیا، حتیٰ کہ ملک شام کے عالم دین نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد وقت کا خطاب دیا۔ آپ نے اپنے وقت میں دور اندیشی کا مظاہرہ فرمایا، اس زمانے میں اپنی آزاد ریاست کا تصور آپ نے دیا، اس زمانے میں آپ فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیے تو آپ نے معیشت اپنی آزاد کرنے کا نظریہ دیا کہ مسلمانوں کا اپنا بینک ہونا چاہیے جس میں سود کا کوئی عنصر نہ ہو، تجارت کی بنیاد پر ہو، اپنی ریاست ہونی چاہیے، اپنے مدارس کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ الغرض آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید آگے بڑھیں۔ آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، الحمدللہ تقریباً 32 منٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بارے میں بیان کا ابھی ایک جز بھی، ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضرت والا اور اسی طرح دیگر علماء اہل سنت، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ حافظ صاحب ایک نعت اور مختصر منقبت پیش کریں گے، آپ محفل میں ساتھ رہیے، اختتام پر انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔